أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین عرض ہے کہ اللہ سونے نے قرآن حکیم دی سورہ بقر دی 185ویں آیا پاک دے اندر فرمایا کہ رمضان دا مہینہ وہ ہے جہدے وچ قرآن حکیم اتاریا گیا جڑا تمام انساناں واسطے ہدایت ہے اور جہدے وچ رہنمائی کرنے والی اور امتیاز کرنے والیاں واضح نشانیاں نے. یعنی اللہ سونے فرمایا کہ قرآن کریم رمضان مبارک اتاریا گیا اور تمام انسانوں دی ہدایت دے وچ موجود ہے اور رہنمائی کرنے والیاں اور حق اور باطل نو واضح کرنے والیاں یہ اندر نشانیاں موجود ہیں. قرآن حکیم حق اور باطل نو واضح کردا ہے. یہ زندہ کتاب ہے، وہ زندہ موز ہے اور یہ آخری کتاب، آخری پیغام اللہ دا جڑا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے کے بھیجیا. آپ آخری نبی ہے، ہن کوئی نبی نہیں ہونا، ہن کوئی کتاب نہیں ہونی. تے ساڈے تک اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا پیغام پہنچایا. ساری ذمہ داری ہے، حکم اللہ رسول دا کہ اس پیغام نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچا دیے اور اس پیغام نو دنیا تک پہنچاؤن واسطے سر تڑ دی بازی لا دی ہے. اپنے تمام وسائل جڑے چونک دی ہے سراج تاکہ انسانیت جڑی ہے وہ فلاح پا سکے. مسلم امہ جڑی امت واحدہ بن جائے اور پھر دن رات وحدت انسانیت واسطے کم کرے کہ اللہ سونے دے پیغام توحید نو، پیغام قرآن نو، پیغام سنت مصطفیٰ نو ہر انسان تک پہنچا دیے تاکہ وحدت انسانیت دا خواب شرمندہ تعبیر ہوئے جڑا قرآن کریم جو رب سونے دسیا پروگرام. اور اس پروگرام نے غالب آ جانا ہے. خود قرآن کریم جو رب سونے دسیا کہ اللہ دے اس پروگرام نے، اس دین نے پوری دنیا تے غالب آ جانا. ولو کارہ المشرکون، کافراں نوں مشرکاں نوں جنہ مرضی برا لگے، دجالی جنہ مرضی زور لا لے. قریب ہے زمانہ دجال دے خروج دا. الحمدللہ حضرت حضرت امام مہدی بھی ان قریب تشریف لے آنے والے نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں تو دی مدد واسطے نکلن گے. دجال نو اور دجال دے پروگراموں تباہ برباد کر دیں گے اور پورے قرآن دے اسلام دا چنڈا لہرائے گا، نظام مصطفیٰ دا چنڈا لہرائے گا، عمل قرآن و سنت دا چنڈا لہرائے گا اور نظام قرآن پوری دنیا تے غالب آ جائے گا. بہرحال اللہ سونے فرمایا اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دسیا. حضور نبی پاک فرما دے میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ چلے ہیں، اگر تسی نے کٹ کے پڑھی رکھو کدے گمراہ نہیں ہوں گے. ایک قرآن حکیم ہے، دوسری میری سنت ہے.
کہ سچے طالبان مولا نے چاہیے کہ صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس حسینی سرفروش بت شکن متقی نفس شیطان دنیا اور انہوں نے پجاریاں دشمن علماء مشایخ دی صحبت اختیار کرے، ان کی خدمت حاضر ہوئے، انہوں کو قرآن و سنت اور فقہ دا علم حاصل کرے، اور انہوں دی دل دی گہرائیاں چو خدمت کرے، انہوں تے ہر شاید قربان کر دے، اور پھر قرآن و سنت دے اتے ان کی روح دے مطابق عمل کرے، اپنے پیر و مرشد کو نسبت مع اللہ دی توحیدی محمدی نور نسبت دی نعمت حاصل کرے، اپنے دل دے اندر القاء کرائے، ڈاؤن لوڈ کرائے، انہوں ایکسیپٹ کرے، انسٹال کر لے اپنے اندر، تاکہ قلب دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک اور نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سننا ہو جائے، اور انسان راہ مولا دا مسافر بن جائے، تلاش مولا کے نکل کھڑا ہوئے، قرآن و سنت دی روشنی دے سفر طے کرے، اپنے اندر نورانی کرے، اپنی روح نو ایک جسم کو کٹ کے باطن سے پرواز دے قابل کرے، تاکہ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر ہون کا شرف حاصل کرے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد دے نال حضور خدا جل شان ہو پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جڑا دی زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن حکیم کی رب نے فرمایا کہ لا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ قرآن حکیم کی رب نے فرمایا جڑے اتنے انے آخرت وچ بھی انے ہون گے، جنہاں دیدار مولا اتنے نہیں نصیب ہویا دنیا چ، آخرت وچ بھی نہیں دیدار مولا ہونا۔ رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ اللہ سونے مینوں اپنی حضوری چ حاضری دا شرف بخشیا، تے اللہ سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم عاشق اور معشوق دے درمیان عشق ایک پردہ ہے، تے جدوں عاشق عشق تو فنا ہو جاندا ہے تے معشوق نہ واصل ہو جاندا ہے۔ حضور غوث پاک فرما دے اس طرح پھر اللہ سونے ایک دفعہ مینوں اپنی حضوری چ حاضری دی نعمت عظما دولت کبرا بخشی، تے اللہ سونے فرمایا کہ غوث اعظم جیڑا میری صحبت چاہے تینوں چاہیے فقر اختیار کرے، جب وہ فقر پورا ہو جائے گا پھر وہ نہیں رہے گا سوائے میرے۔ اللہ اکبر۔ یعنی پھر انہوں فنا فلہ اور بقا بلا کا کمال حاصل ہوئے گا، لیکن یہ نعمتیں تاں ہی ملنی ہے اگر انسان قرآن سنت عمل کرے گا، اپنے نفس نو فنا کرے گا، اپنی ہر خواہش نو ذبح کرے گا، لا الہ دی نفی الا اللہ اس بات حاصل کرے گا، حق الیقین فنا فی ذکر سلطان الاذکار فنا و نیستی اور جمعیت دا کمال حاصل کرے گا، اور فنا قلب تو بعد اپنے پیر و مرشد کو ذکر دینے والا حاصل کر کے قلبی ذکر کرے گا، اور قلب ذات مولا جو ہر لمحہ ڈبا رہے گا، ہر لمحہ اللہ رب العزت دے صحبت قرب اور معیت اور حضور سے گزارے گا۔ ایک نعمت تاں ہی حاصل ہونی ہے اگر انسان اپنے حص و حرکت نو، اپنے ارادے نو، اپنے اختیار نو، اپنی ہر مرضی مراد آرزو نو اللہ سونے تو قربان کرے گا، اپنا ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کرے گا، مرضی مولا دے مطابق کرے گا، سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن جائے گا، فعل الہی بن جائے گا، ارادہ الہی بن جائے گا، تقدیر الہی بن جائے گا، اور قلب ذات مولا جو ہر لمحہ ڈبا رہے گا۔ تو پھر نور و ظلمت دے 70,000 پردے جڑے اللہ اور بندے درمیان ان طے کرے گا، اور قرب دے مراتب طے کردے ہوئے اللہ سونے دی بارگاہ تک پہنچے گا۔ یہی یہ فطرت ہے، کیونکہ انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے، کائنات دی ہر چیز جڑی اللہ رب العزت دے صفاتی انوارات دا دے عکس دا رقص ظہورات تعینات و تنازلات ہے۔ جدید سائنس بھی تسلیم کر لیا کائنات دی ہر شے ایٹماں دی بنی ہوئی ہے، اور ایٹم جڑے ہیں غیر مرئی لطیف لہراں دے بنے ہوئے ہیں۔ یہ لہراں جڑیاں غیر مرئی لطیف لہراں جڑیاں یہ ویوز شعاواں کسی چیز دا عکس ہے۔ تو قرآن کریم کے اللہ پاک دسے اللہ نور السماوات والارض کہ اللہ زمین آسمانہ دا نور ہے۔ اللہ سنا فرماؤں میں اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔
تے انسان دی فطرت یہی ہے کہ رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے. اسے مقصد واسطے اللہ سونے پیدا کیتا. خود قرآن کریم بھی دسیا رب سونے کہ میں جنہ انسانوں کو اپنے عرفان واسطے پیدا کیتا. ایمان دی روح جب تک حاصل نہیں ہوندی انسان نو والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ ایمان والے وہ جڑے رب سونے نہ ٹوٹ کے پیار کردے ہیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کر کے عشق مولا کمال نو پہنچدا ہے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرمایا سکا کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. اقبال تیرے عشق نے سب کس بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. کسی مولا نال یہ نعمت حاصل ہونی ہے لیکن تاں ہی حاصل ہونی ہے اگر اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم تے عمل کرے گا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے کہ جنہیں اپنے نفس نو پہچانیا تحقیق ہونے اپنے رب نو پہچانیا. مرن تو پہلے مر جاؤ، موت تو قبل ان موت. جب انسان نفس و شیطان دنیا اور طالبہ دے چنگڑ چوں نکلے گا اور خلقی اسباب و ارباب تو منہ موڑے گا اور دنیا دی محبت طلب اور رغبت چوں نکلے گا کیونکہ دنیا دی محبت دے بارے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دنیا مردار ہے، یہ طالب کتے نے. دنیا دی محبت اور فساد دی جڑ دنیا آخرت دی کہتی ہے. دنیا مومن واسطے قید خانہ، کافر واسطے جنت ہے. جب تک انسان دنیا دی محبت چوں نہیں نکلدا کبھی بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. انسان نو چاہیے کہ قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے اور لوگوں کی مخالفت دی مت پرواہ کرے. جیسے کہ شاعر آتا کہ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، شاید کہ اس خدا کو تو ہے کہ وہ پسند. سچے اللہ والے کدے بھی راہ عشق دے وچ کسے ملامت کرنے والے دی ملامت دی پرواہ نہیں کرتے. قرآن و سنت ہی آئین خدا بندی ہے اور تمام کامیابیاں دا سر چشمہ، تمام علماں دا سر چشمہ، تمام مسائل دا حل ہے. خواہ ظاہری ہون، باطنی ہون، انفرادی ہون، اجتماعی ہون، بین الاقوامی ہون، سیاسی ہون، معاشی ہون، اقتصادی ہون، اللہ حاضر قیاس، تمام رہنمائیاں دے وچ موجود ہے. جڑا سچا مومن ہے وہ قرآن و سنت دے اوتے چلدا ہے. جڑی ازلی بدبخت روحاں نے، کور چشم نے، مردہ دل نے، وہ قرآن و سنت نو چھڈ کے شیطان دے نصاباں دے پیچھے لگ جاندے نے اور تباہ و برباد ہو جاندے نے. حضرت داتا گنج بخش حجویری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب دے اندر لکھ دے نے کہ شریعت دی راہ جڑی ہے پرسرات تو زیادہ بریک اور پرخطر ہے. سالک واسطے ضروری ہے کہ ہر حالت دے وچ ایسی روش دے اوتے چلے کہ اگر مقامات اعلیٰ اور احوال رفیع میسر نہ ہون اور وہ گرے تے دائرہ شریعت دے وچ ہی گرے، ہر چیز چھن جائے تے کم از کم شرعی اعمال اس کو نہ چھٹنا. کیونکہ شریعت دے احکام دے اوتے عمل چھڑ دینا مرید واسطے سب تو بڑا نقصان ہے. ایسے کتاب جی آپ لکھ دے نے کہ شریعت بجز حقیقت دے کچھ نہیں اور حقیقت بجز شریعت دے کچھ نہیں. ایسے کتاب جی لکھ دے کہ اللہ رب العزت نے شریعت نو حقیقت دے نال وابستہ کیتا ہے اور کسے ولی اللہ دی جرت نہیں کہ انہاں نو جدا کر سکے. پھر اسی کتاب چ لکھ دے کہ رد شریعت الہاد ہے اور رد حقیقت شرک ہے. پھر اسی کتاب چ لکھ دے کہ لا الہ الا اللہ حقیقت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت ہے. پھر اسی کتاب چ آپ لکھ دے نے کشف المحجوب جی دادا صاحب کہ معرفت حقیقت ہے اور احکام خداوندی دی بجاوری شریعت ہے. اسی کتاب ہی دادا صاحب لکھ دے نے کہ حضرت ابو عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ دا قول ہے سب تو بڑا عارف وہ ہے جڑا سب تو زیادہ ریاضت کرے
اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتنے چلے. اسی کتاب کی دادا صاحب لکھتے ہیں جہاں اللہ سونے تو زیادہ قریب ہوندا ہے وہ احکامات دے اتنے زیادہ عمل کرتا ہے. جہدے مقدر سے دوری ہوئے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی مطابق تو دور بھجدا ہے. کہ دادا صاحب اسے کشف المحجوب کے لکھتے ہیں کہ حضرت حکیم محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دا قول ہے جنہوں شریعت اور آداب بندگی دا علم نہ ہوئے انہوں ہرگز علم حق حاصل نہیں ہو سکتا. حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. تو شریعت دا انکار جیڑا یہ کفر ہے. تو سچا عارف وہی ہے جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارے. تو جڑا درویشی کا دعویٰ کرے اور شریعت دے اتنے نہ چلے وہ شیطان ہے. اس کو دور رو دی شکل بھی نہ دیکھو بدبخت دی. قرآن و سنت اور فقہ دا علم جڑا ہے شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو قرآن و سنت دی روح جڑی ہے یہ روح کے مطابق اتنے عمل کرنا ہے طریقت ہے. اور قرآن و سنت دے باطنی انوارات جڑے حاصل کرنا یہ حقیقت ہے. اور قرآن و سنت سے روح کے مطابق عمل کرے اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچنا یہ معرفت ہے. یعنی کوئی بھی شخص بغیر قرآن و سنت تو کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، نہ اللہ رب العزت کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا. تمام اللہ والے قرآن و سنت پہ عمل کرتے آئے اور مصنون ریاضت و مجاہدات ہی کرتے آئے نے. جب تک ساتھ طالب مولا اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی انہوں کو نسبت مع اللہ دی نعمت حاصل کر کے انہوں دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اور اسباق قرب و ولایت نہیں کرتا کدی بھی راہ مولا دا مسافر نہیں بن سکتا اور کدی بھی رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. جنہیں دی زندگی دا مقصد ہے جس مقصد واسطے اللہ سونے نے پیدا کیتا قرآن حکیم کے اللہ پاک فرمایا الی ربک منتہا انسان تیری منزل تیرا رب ہے. اسے واسطے قرآن و سنت ہی اللہ رب پسندیدہ دین ہے، اسلام ہے. اسے واسطے شیطان جڑے اسلام دا نام سن کے بڑی تکلیف ہوندی انہوں نے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری گل کیتی ہے کہ لفظ اسلام سے یورپ کو اگر قد ہے تو خیر ہے، دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور. یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا عیار، اسی مقام سے آدم ذل سبحانے. کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقیر جس میں ہے بے پردہ روح قرآن. یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کا نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اقبال رحمت اللہ علیہ فرمانے نے کہ جو کچھ بھی ہے ذل سبحانی انسان جڑا بندا ایویں نہیں بندا. قرآن و سنت دی روح تے عمل کر کے ہی ذل سبحانی بن سکتا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کائنات دی ہر شے اللہ رب العزت دے انوارات دے عکس دار عکسی ظہورات ہے. انسان بھی اللہ رب العزت دے صفاتی انوار دا عکسی ظہور ہے. دے اندر عالم امر دے نور لطائف ہے جڑے باطن چ پرواز کردے ہیں اللہ سبحانہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کردے ہیں اور اللہ سبحانہ دی بارگاہ تک پہنچنا ہی یہ حقیقت ہے. اس مقصد واسطے اللہ سبحانہ انسان نے پیدا کیتا. لیکن اگر یہ قرآن و سنت نو چھڈ کے
گھروں کے بنائے نصابوں کے پیچھے لگے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ شیطانی اور دجالی قوتاں پوری کوشش ہے کہ مسلم امت کو قرآن و سنت تو دور کیتا جائے۔ اس واسطے ساڈے اندر نہ گمراہ فرقے جہنمی 72 جڑے پیدا کرتے کہ جڑے سچے اللہ والیاں تو دور کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دور کر دیا، صرف ظاہری علم دے پیچھے لگے رہندے نے گمراہ فرقے۔ جڑی یہ روح ہے وہ تے نہ عمل کر دیا، نہ دعوت دندے، سے واسطے نہ کوئی اللہ والا نہیں ہویا، ہونا بھی نہیں۔ انہاں دی قبراں دے نشان بھی اللہ مٹا دیندا، لیکن جڑے سچے اللہ والے الحمدللہ ان دی قبراں اج بھی زندہ، اج بھی وہ مزارات دے اندر فیض و برکات ونڈ رہے نے، سچے طالباں نوں دندے نے، جیڑا بھی خلوص دل نال دی بارگاہ چ حاضر ہوندا ہے۔ رستہ وہی ہے جڑا قرآن و سنت دا رستہ، اجماع اہل سنت و جماعت دا رستہ، ائمہ اربعہ دا رستہ، صحابہ کرام دا رستہ، سچے اللہ والے دا رستہ ہے۔ اس واسطے جننے بھی اللہ والے ہوئے نے یہ سارے اہل سنت و جماعت ہی ہوئے نے۔ تیرہ دے مزارات اج بھی روشن مینار نے۔ اس واسطے حدیث پاک سے اگر کسی معاملے تو پریشانی کو لاحق ہو جائے تو اہل قبور کو، اہل مزار کو مدد مانگ لو، کہ اللہ والے مدد کر دے، لیکن وہ طریقہ اللہ والوں کو سیکھنا ہے۔ لیکن بعض بدبخت جڑے جا قبراں نوں سجدہ کر دے، اسلام چ قبر پرستی دی کوئی گنجائش نہیں قطعی۔ سجدے لائق، عبادت دے لائق اگر کوئی ذات ہے تو فضل اللہ دی پاک ذات ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال تو ہی فرمایا سی، وہ ایک سجدہ جسے تو قرآن سمجھتا 1000 سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات۔ احترام ہے اللہ والیاں دا، بندگی فقط خدا وحدہ لا شریک دی ہے۔ اگر کوئی بھی عمل کسی بھی صوفی دا قرآن و سنت دے مطابق نہیں، وہ ناقابل قبول ہوتی، کوئی اہمیت نہیں۔ اگر کوئی ایسا کشف و الہام ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس الہام اور کشف کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہی کشف و الہام قابل قبول ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ لیکن نعمت سچے اللہ والے صحبتوں میں اثر ہونی ہے، لیکن تلاش کرنے پہنے ہیں، کوشش کر کے۔ اکثریت جڑی ہے اج کل تا انہاں طریقت نوں، درویشی نوں، پیری مرید نوں کاروبار اور پیشہ بنایا ہوا، نفس پرست لوگ مال کٹھا کرنے لگے ہوئے نے۔ حالانکہ یہ طریقت نہ ویچن والی شے ہے، شریعت نہ ویچن والی شے ہے، اللہ دا پیغام ہے جو ساڈے تک پہنچیا، مفت دتا اور مفت کے دینا بے غرض۔ اس واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا سی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن، مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا ہر مور بنا دو۔ یہ 2 نمبر جننے بھی غیر شرع ناچ گانے ٹول ٹماکیاں دے وچ نشے باز بابے نے، انہاں تو دور رہو، گمراہ فرقیاں تو بھی دور رہو۔ جننے بھی بے ادب فرقے نے نبی پاک دی شان چ گستاخیاں کر دے، بدتمیزیاں کر دے اور قرآن دے اندر تعریفاں کر دے۔ پچھلیاں قومیں ایسے واسطے برباد ہوئیاں کہ انہاں اپنی کتاباں دی تعریفاں کیتیاں، ہن قرآن کریم کی تعریف تو کر نہیں سکتے کیونکہ یہ حفاظت دا ذمہ اللہ سونے چکیا ہوا قیامت تک ہے۔ یعنی آخری کتاب اللہ دے پیارے حبیب آخری نبی نے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال بڑے دکھ نے گل تاں ہی کہی سی قرآن دے بارے کہ قرآن کو بازیچ چاہے تفال بنا کر چاہیں تو کریں، ایک نئی شریعت ایجاد۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کس درجہ ہوئے ہیں فقیہان حرم بے توفیق۔ ایک قرآن دے وچوں رہنمائی ملنی ہے، ایک قرآن کریم ہی سچی کتاب ہے، آئین حیات ہے۔ اس واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے قرآن میں ہو تازہ نہ مرد مسلمان، اللہ کو تجھ کو عطا جدت کردار، وہ زمانے میں معزز مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ سانو چاہیے کہ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت روح سمجھے اور لا الہ الا اللہ ضرور حاصل کریے، لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل کریے۔ درس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سچے درویش ہوئی ہے جو قرآن و سنت پہ عمل کر دے یہ روح کے مطابق، اور یہی صراط مستقیم ہے، لیکن پرسرات بھی ہے۔
آپ فرمانے سچا مرید کدے بھی قرآن و سنت نہیں چھڑدا تے سانو چاہیے قرآن و سنت کے درود کے مطابق عمل کریے، لیکن عمل تاں ہی ہو سکتا ہے اگر انسان فنائے نفس حاصل کرے گا، فنائے قلب حاصل کرے گا، دوام ذکر و حضور دی قلبی نعمت حاصل کرے گا، قلباً ذات مولا چ ڈبے گا، فنا فی ذکر سلطان الاذکار دی حق الیقین دی فنا و نیستی دا کمال حاصل کرے گا اور عمل قرآن و سنت حاصل کرے گا، نور قرب الہی، نور فقر محمدی، نور عشق الہی، نور صلی اللہ علیہ وسلم، نور عمل قرآن و سنت اور نور خدمت خلق اور نور ذکر الہی حاصل کرے گا تو پھر سانو نعمت حاصل ہونی ہے، اسی اپنے مقصد حیات حاصل کر سکنے ہیں، اور یہ بھی اللہ سونے دی توفیق و مدد دے بغیر حاصل نہیں ہونے۔ اس واسطے چاہیے کہ اللہ سونے نو راتاں تنہائیاں جو رو رو کے منائیے تاکہ سر تو لے کے پیروں تک رضائے مولا بن سکیے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تاں ہی فرمایا سی تار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر گاہی۔ حضور میاں محمود بخش فرماندے ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی رحمت منگن والا کھلا ہے دروازہ۔ تو اللہ سونے دی باہر کا دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے واسطہ بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سن توبہ تن نصور دی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت و حضور دے مطابق عمل کرنے والا بنا، اور اپنی بارگاہ تک دائمی تجلی حضوری عطا فرما، اپنی بارگاہ تک رسائی عطا فرما، قرآن اسلام و غلبہ عطا فرما، کافرہ منافقہ انسانیت دشمنہ دجالیاں اور ساڑھے اندر موجود انہوں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔